پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کسی انسان کے لیے باپ دادا کے دین پر چلنا ضروری ہے؟ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے باپ دادا کے دین پر چلنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کو صرف اور صرف انبیاء کے دین پر چلنے کی ہدایت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو لوگ باپ دادا کے دین پر چلنے کو ہی درست سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، بلکہ اسلاف کی یا بااجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے جگہ جگہ ان کے لیے خیرات کا اضافہ فرما دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ خدا کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ 2/170۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے ان کی اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس طریق کی جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں۔ 5/104۔ پھر حکم دہرایا کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلے اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کی طرف بلاتا ہو۔ 31/21۔ پھر فرمایا اسی طرح ہر نبی کو خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے باپ دادا کو جس راہ پر پایا وہی ہمیں درست ہے اور ہم قدم قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ 43/23۔ تو یہ سب کیا تھا؟ انبیاء کی الہامی تعلیم سے انحراف تھا۔ انبیاء نے تو ہمیشہ وہ تعلیم دی ہے جس میں عظمت انسانیت ہے، جس میں احترام انسانیت ہے، جس میں ارتقاء انسانیت ہے، اور جو سب چیزیں اسلام پرستی، قبر پرستی، بت پرستی، آستانہ پرستی، اشخاص پرستی، پیر پرستی، ملا پرستی، بادشاہ پرستی، دربار پرستی اور ریاست پرستی میں نہیں۔ یہ سب کچھ اگر ہے تو صرف اور صرف کائنات کی تلاش میں ہے، کیونکہ کائنات الحق ہے جو خدا کے زندہ ہونے کی گواہ ہے۔ خدا کے زندہ ہونے کا ثبوت ہی یہ جیتی جاگتی اور باقی دوڑتی کائنات ہے۔ ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اپنی زندہ کرنوں کی چمک سے انسانوں کو زندہ اور تازگی بخشتا ہے۔ ہر رات ستارے چمکتے ہیں اور اپنی انوکھی چمک سے صحراؤں اور جنگلوں میں لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ ہر موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں اور اپنی تازگی اور مہک سے خدا کے زندہ ہونے کا ثبوت مہیا کرتے ہیں، مگر سب کس کے لیے؟ جو تخلیق کائنات اور عجائبات و موجودات پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس لیے شادر بانی ہے تمام کائنات پر غور و فکر کرنے والے اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انسانوں کی بھلائی میں لانے والے اور وہی خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہی متقین ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ خدا سے ڈرنے والے ہی وہ لوگ ہیں، خدا سے صحیح معنی میں ڈرنے والے ہی وہ ہیں جو صاحب علم ہیں، اور صاحب علم یعنی علماء وہ ہیں جو اس کی کائنات، اس کی تخلیق اور اس کی قدرت پر غور کرتے ہیں، یعنی سائنسدان انسان دوست ہیں۔ پھر جگہ فرمایا تم انسانوں پر، مول میشی پر اور کرۂ ارض پر موجودہ دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے۔ تم ان اشیاء کائنات کا مال سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے نہ بڑھ جاؤ۔ خدا کے بندوں میں ارباب علم و حکمت، صحیح علماء جب ان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے لرز اٹھتے ہیں اور پکارنے لگتے ہیں کہ بے شک ان کا خالق خدا واحد ہے جو بے مثال قوت و غلبے کا مالک ہے۔ پھر فرمایا تمہاری پیدائش اور دیگر جانداروں کی افزائش نسل میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کائنات کے بالحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، یہی صاحبان عقل و بصیرت ہیں۔ پھر فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر آخری فیصلہ سنا دیا کہ قرآن کی روح سے ایمان وہی لاتے ہیں جو ارباب علم و بصیرت ہیں۔ چنانچہ شادر بانی ہے اور تو اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی بہرے اندھے بن کر نہیں جھک جاتے، وہ آنکھیں بند کر کے ان کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ سوال کرتے ہیں کہ مطمئن ہوں۔ 25/73۔ حیوانوں سے بھی بدتر، جیسے کوئی جج اپنے فیصلے میں پورے حقائق لکھنے کے بعد اپنی رائے دے کر فائل بند کر دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری فیصلہ سنا کر آخر میں اپنی رائے دے کر فائل کلوز کر دی۔ شادر بانی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دل و دماغ رکھتے ہیں کہ
جو کان رکھنے کے باوجود صحیح بات سننے کا کام نہیں لیتے، جو لوگ انسان نہیں، یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر۔ 7/179۔ پھر فرمایا کہ اے رسول، تم ان سے اپنا تعلق قطع کر لو، کیونکہ یہ جہالت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تم ان سے الگ ہو جاؤ، یا ان سے کنارہ کشی کر لو۔ 7/199۔ اور تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ 6/159۔